ہاشم، یہ اس نے ہاشم کے کاندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، مجھے ٹھیک سے پکڑو، میں گاڑی بھگاؤں گا اب، اوکے؟ ڈرو مت، ہاشم نے اسے تسلی دی تھی۔ ہانیہ کانپ رہی تھی۔ ہاشم، وہ لوگ کون ہے وہ لوگ؟ کہیں وہ وہی تو نہیں جو… اس سے آگے وہ بول نہیں پائی تھی، مگر ہاشم سمجھ چکا تھا اس کا ڈر۔ اس وقت ہاشم کو خود پر بہت غصہ آیا تھا، وہ اس کی ایک حرکت کی وجہ سے کتنا ڈر گئی تھی۔ ہانیہ، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی بھگا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ ہانیہ کے کاندھے پر تھا جس سے اس نے اسے تھام رکھا تھا۔ ہاشم، وہ مار دیں گے، وہ رو رہی تھی۔ ہاشم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ہانیہ، لسن ٹو می، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تم میری عزت، تم سے پہلے انہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ تم پر میری جان قربان، تم صرف میری ہو۔ اور یہ وہ نازک لمحات تھے جب ہاشم نے بلا واسطہ طور پر اپنے جذباتوں کا اظہار کر دیا اور وہ سکتے میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا آخر؟ ہاشم کو تب احساس ہوا جب ہانیہ کی گرفت اس کے کاندھے پر ڈھیلی پڑی تھی۔ عجیب سے خوف نے اسے آن گھیرا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح اسے ایک نظر دیکھ کر سر جھکا گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کا دھیان بھٹکا تھا اور پیچھے سے آتی گاڑی ان کے برابر آ چکی تھی۔ فائر کی آواز سے ہانیہ کو اپنے کان سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ چیخ بھی نہیں پائی، تبھی ہاشم نے اسے بچانے کے لیے گاڑی سنبھالنی چاہی، مگر تب تک گولی ہاشم کے کاندھے پر لگ چکی تھی۔ خون کی چھینٹیں گاڑی کے شیشوں سمیت ہانیہ کی اوڑھی گئی سفید شال پر بھی آئی تھی۔ گاڑی جنگل کے کسی درخت سے جا ٹکرائی۔ وہ سانس نہ لے پائی اور بے ہوش ہو چکی، مگر ہاشم کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہاشم نے بمشکل ڈیش بورڈ پر سر ٹکائے بے ہوش پڑی ہانیہ کو ہاتھ بڑھا کر ہلایا، مگر تبھی وہ لوگ آ چکے تھے۔ ہاشم انہیں خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ انہوں نے ہانیہ کو پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹا اور ہاشم کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، مگر وہ دیکھ چکا تھا کہ ان میں سے ایک شہروز کا دوست تھا۔ وہ جانتا تھا اسے۔ جب اس نے شہروز کی انفارمیشن نکلوائی تھی تب اسے پتہ چلا تھا کہ شہروز کا خاص دوست کون ہے۔ ہاشم نے لپک کر اسے ہانیہ سے دور دھکیلا تھا۔ ہانیہ شاید ہوش میں آنے لگی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر ہاشم کے دماغ پر جو چوٹ لگی تھی وہ زیادہ گہری تھی۔ ابے ہٹ کمینے، سب پتا ہے ہمیں، تیری ہمیشہ سے ہی گندی نیت تھی اس چھمک چھلوں کو لے کر۔ تو نے ہی اس کے اور شہروز کو دور کیا تھا نا بیٹا، اب وہ اس کا وہ حشر کرے گا کہ یہ لڑکی اور اس کا عاشق یعنی تو اسے کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ ہاشم کھا جانے والی نظروں سے اس لڑکے کو گھور رہا تھا۔ ہانیہ بے ہوشی کی حالت میں کافی کچھ سن چکی تھی، مگر مکمل طور پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ادھ کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خبردار اسے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بمشکل دھاڑا تھا، مگر درد کی ایک زوردار لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی۔ ابے چل، آیا بڑا ناکام عاشق۔ وہ ہاشم کو دھکا دے کر ہانیہ کو لے جا رہے تھے، تبھی ہاشم کا دماغ چلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں پسٹل چھپا کر رکھتا تھا۔ ہاشم نے بڑی احتیاط سے پسٹل اٹھائی اور ان سب کے پیروں پر فائر کی تھی۔ ہانیہ وہیں گر چکی تھی، لڑکے زخمی ہو کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہاشم کے موبائل پر اس کے دوست کی کال آنے لگی اور وہ بس اسے پک کر کے بمشکل مختصر بتا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سفر بیٹا جلدی کرو، ہمیں بس نکلنا ہوگا، اور تم… سفر کی والدہ جیسی اس کے کمرے میں آئیں، ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سفر کا پھولوں سے سجا کمرہ بکھرا پڑا تھا، پھولوں کی سیج بری طرح نوچ کر توڑ دی گئی، کینڈلز اور واز ہاتھ مار کر گرا دیے گئے، اور وہ خود بیڈ کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھا تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں اور وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ بیٹا، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ یہ کیا حشر کیا ہے کمرے کا؟ وہ تفکر سے اس کی طرف بڑھی۔ سفر نے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امی، وہ لڑکی، وہ بد کردار ہے۔ ہاں امی، وہ بد کردار ہے، جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی وہ اس کا کزن تھا۔ امی، وہ کہہ رہا تھا ہانیہ کریکٹر لیس ہے۔ امی، اس نے مجھے اس کی نازیبا تصویریں بھیجی۔ آپ کا بیٹا ایک بار پھر ٹوٹ گیا امی، میں نہیں کروں گا اس سے شادی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ اس کا موبائل اس سے کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا موبائل اٹھایا اور تصویر دیکھنے لگی۔ ان کی اپنی حالت بھی غیر ہو چکی تھی۔ بیٹا، مگر یہ سب بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسے بدنام کرنا چاہ رہا ہو، کیونکہ ہانیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو ہانیہ اسے چھوڑ چکی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ امی، وہ بد کردار ہے یا نہیں،
وہ بات کی بات ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے یہ آج رات ہی اس کی یہ پکچرز اور ویڈیوز وائرل کروا دے گا اور پھر انٹرنیٹ پر ہر جگہ یہ چھا جائیں گی۔ امی میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ امی مجھے بہت دھمکیاں ملی تھی مگر میں نے پھر بھی خود کو مضبوط بنا کر رکھا، یہاں تک پہنچایا، مگر اب بس۔ امی سب کو بتا دیں جا کر کوئی بارات نہیں جا رہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ سب کیسے سنبھالیں گی۔ احمد اور سیم ہال کے باہر کھڑے مسلسل انہیں کالز کر رہے تھے، مگر جو با ندارت اندر مرحلہ سمیت سب پریشان لوگ۔ تبھی ظفر کی امی کا فون آیا۔ قاسم صاحب نے فون ریسیو کیا اور آگے سے سنائی دینے والے الفاظ نے انہیں گویا زندہ دفن کر دیا۔ وہ بے یقین سے فون کان پر لگائے باری باری سب کو دیکھ رہے تھے اور سب ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ قاسم صاحب کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہونے لگے۔ سیم جو کسی کام سے اندر آیا تھا انہیں پکڑ کر تھاما۔ سب گھبرا گئے۔ مرحا نے ان کے ہاتھ سے فون لیا اور تبھی اس نے یہ الفاظ سنے، معاف کرنا بھائی صاحب، لیکن آپ کی بد کردار بیٹی کو ہم اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ معذرت کے ساتھ ہم بارات نہیں لا رہے، خدا حافظ۔ وہ سکتے میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ سب نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، وہ بارات نہیں لا رہے امی؟ اور تبھی قاسم صاحب کے دل پر دباؤ بڑھنے لگا۔ سیم کی چیخ پر احمد بھاگتا ہوا اندر آیا، گویا سب مہمانوں کا رش ہی لگ گیا تھا۔ آدھے لوگ انہیں اسپتال لے کر بھاگے تھے، مگر مرحا اب تک بے یقین سے کھڑی تھی۔ دماغ میں بس ایک بات آ رہی تھی، یہ سب ہاشم نے کیا ہے۔ اور تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ ان نون نمبر سے فون آیا ہوا تھا۔ مرحا نے آنسوں کا گلا گھونٹ کر فون کان سے لگایا اور وہ پتھر کی ہو گئی۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے قاسم کے انتقال کو۔ جو گھر پھولوں سے سجایا گیا تھا اب وہاں ماتم کی صفیں بھیج چکی تھیں۔ اب احمد گھر کا بڑا مرد تھا، اس نے سب سنبھالا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہاشم کے گھر میں ماتم کی صدا گونج رہی تھی۔ مرحا جاتے جاتے اسے خوبصورت ننھا سا تحفہ دے گئی تھی۔ قاسم کاٹیج پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ سب کو توڑ گئی تھی، اور ایک ہی ساتھ 2 موتیں۔ ان سب کی زندگی تو جیسے اجڑ کر رہ گئی۔ اس رات شہروز نے اسے فون کر کے یہ کہا تھا کہ ہاشم اس کی بہن کو لے کر بہت دور جا چکا ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بھی ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ صرف یہی نہیں، شہروز نے اس گھر کے ہر فرد کو میسج کر کے ہاشم کی پسندیدگی کا بتایا تھا، مگر الفاظوں کی ہیرا پھیری ایسی تھی کہ ہاشم کے ساتھ ساتھ ہانیہ بھی سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ ڈاکٹر صرف بچے کو بچا پائے تھے، مگر مرحا موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ ہاشم اپنی ننھی سی بچی کو گود میں لیے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ تبھی بی جان اس کے کمرے میں آئی۔ وہ خاموش تھا، مگر وہ بہت کچھ کہنے آئی تھی۔ ایسے کب تک بیٹھو گے تم؟ یہی تو چاہتے تھے نا تم، لو ہو گیا۔ چلی گئی وہ تمہاری زندگی سے بہت دور۔ بی جان کے طنز پر وہ خاموش رہا تو بی جان نے اس کی گود سے نمل کو آہستگی سے اٹھا لیا۔ اگر یہ سب تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے ہانیہ سارے خاندان میں بدنام ہو چکی ہے۔ بی جان نے افسردگی سے کہا تو اس نے شکستگی سے نظریں اٹھائیں۔ میں بی جان، میں پیچھے ہٹ چکا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ مرحا مجھے بیٹی دینے والی ہے، میں پیچھے ہٹ چکا تھا۔ بارات والی شام ہی مجھے ڈاکٹر کی کال آئی تھی۔ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ مرحا بیٹی کی ماں بنے گی۔ میں پیچھے ہٹ گیا تھا اپنے جذباتوں کو دبا کر۔ مانا کہ مرحا سے محبت میں نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی محبت قربان کر دی تھی میں نے۔ مگر یہ سب شہروز نے کیا تھا۔ میں تو لے کر آ ہی رہا تھا نا ہانیہ کو، وہاں دے ہی رہا تھا نا اسے کسی اور کے ہاتھوں۔ پھر آپ سب کیسے ہانیہ کو یا مجھے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ دل میں چھپی حقیقت بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اور وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ فلیش بیک۔ تم کچھ ایسا کرو کہ ظفر بارات نہ لائے، یا پھر کچھ ایسا کرو کہ ظفر کا کردار قاسم انکل کے سامنے اتنا خراب کر دو کہ وہ عین موقع پر انکار کر دے۔ وہ دوسری طرف ہدایات دے رہا تھا جب اسے ڈاکٹر کی کال آنے لگی۔ بہت مبارک ہو ہاشم صاحب، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ بہت جلد ایک رحمت آپ کے گھر آنے والی ہے۔ میں سمجھا نہیں ڈاکٹر۔ ہاشم جہان صاحب، آپ ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہیں۔ بہت جلد آپ کی خوشیاں اور فکریں بڑھنے والی ہیں، کیونکہ بیٹی پالنا آسان نہیں ہوتا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کا ارادہ بدل گیا تھا۔ ہاشم نے فون بند کر کے دوبارہ اپنے بندے کو کال ملائی تھی۔ میری بات سنو فصیح، کچھ مت کرنا، سنا تم نے؟ کچھ بھی مت کرنا، بارات آنے دو، یہ شادی ہوگی، ہر حال میں ہوگی۔ فلیش ان۔ یہ مجھے سمجھا لو گے، مگر سب کو کیسے سمجھاؤ گے؟ بی جان فکر مندی سے آگے ہوئی تھی۔ وہ سب تو اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کا قصوروار ہانیہ کو ٹھہرا رہے، اور ہانیہ کی دادی میری سہیلی وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہانیہ کو ہاشم کے نکاح میں لا کر
وہاں سے لے جاؤں، وہ نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کو وہاں رکھنا۔ بی جان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں بی جان؟ وہ ششدر تھا۔ کیوں؟ جب محبت کر سکتے ہو تو شادی نہیں کر سکتے؟ بی جان نے طنز کیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے بی جان، وہ تڑپ کر کہنے لگا۔ وہ 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے ہاشم، اس سے پہلے اس کے گھر والے اسے خود زندہ دفن کر دیں۔ تم اسے یہاں سے دور لے جاؤ۔ میں جانتی ہوں سب ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ تم اسے سمجھانا، اسے راضی کرنا، وہ وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی، اور جس دن وہ راضی ہو گئی اس دن تم شہروز سے بدلہ لے سکو گے۔ بی جان نے سمجھایا تو وہ سمجھ گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا تھا، اور شام ہی ان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ وہ سنہرے رنگ کے جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے نمل کو گود میں لے کر ٹہل رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا، ہانیہ نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ وہ تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہی نہیں تھی، مگر گھر والوں کے طنز اور تانوں سے اور دباؤ میں آ کر اس نے کر لیا تھا۔ مگر اب وہ صرف نمل کے لیے جینا چاہتی تھی، تاکہ اسے ہاشم جیسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکے۔ ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں، تم چاہو تو تھوڑا ریسٹ کر لو، تھک گئی ہوگی۔ نمل کو میں سنبھال لوں گا، ہاشم نے نرم لہجے میں اس سے مخاطب کیا، تو ہانیہ نے رک کر اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی ہی درستگی سے رخ موڑ گئی۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ اسی لائق تھا۔ کچھ کھا لو ہانیہ، تم نے کل سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، بی جان بتا رہی تھی۔ وہ پھر سے اسی لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہانیہ نے بہت دھیرے سے نمل کو کاٹ میں لٹایا اور اس کی طرف آئی، بازو لپیٹے اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی ملکیت سمجھتے تھے نا تم؟ اینڈ آف کورس بنانا بھی چاہتے تھے، مگر ایک بات یاد رکھنا مسٹر ہاشم جہان، میں مرہا نہیں ہوں، میں ہانیہ ہوں، اور میں کبھی نہیں جھکوں گی۔ وہ میری بہن تھی جو تمہاری بے وفائی کے باوجود تمہارے ساتھ تھی، مگر میں تم سے اپنی ہر چیز، اپنے ہر پیارے کے چھن جانے کا حساب لوں گی۔ کبھی بھی مت سوچنا کہ تم میرے قریب آ پاؤ گے۔ اگر تم نے کوشش بھی کی تو میں یا تمہیں جہنم پہنچا دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر پلٹی مگر رکی۔ ہاشم زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور آئندہ مجھے ان گندی نظروں سے مت دیکھنا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم نے نظریں جھکا لی۔ آج 10 مہینے گزر چکے تھے انہیں لندن میں۔ ہانیہ نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ وہ ہاشم کے آفس میں کو مینیجر کے طور پر اور ہمیشہ نمل کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ یہ ہاشم کا وہ گھر تھا جہاں وہ آخری مرتبہ شادی کے بعد آیا تھا، صرف چند دن گزارنے، سکون کی تلاش میں، جبکہ ہاشم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہانیہ کے سامنے کم ہی جایا کرتا تھا۔ البتہ وہ ہانیہ کا پورے دل سے خیال رکھتا اور اپنی بیٹی پر تو اس کی جان قربان تھی۔ میرا سے بے وفائی کا گلٹ اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا، مگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، یوں ہار جانا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنے آفس میں بیٹھی نمل سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی جب اس کی سیکرٹری آئی۔ میم، باس کی اچانک سے طبیعت بگڑنے لگی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہانیہ پہلے تو چونکی، پھر لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ اور کچھ؟ وہ اب تک مسکراتے ہوئے نمل کو پیار کر رہی تھی۔ میم، باس کا وہ ڈریمی پروجیکٹ، وہ جس کی ڈیل ڈن کی گئی تھی، وہ ڈیل اچانک ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے جو پیسہ لگایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، سر کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اب کی بار وہ الجھی تھی۔ ایسے کیسے ختم ہو گئی؟ وہ ہاشم کا ڈریمی پروجیکٹ تھا، دونوں کمپنیوں نے مل کر کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے، میں اس کمپنی کے آنر سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ساتھ کھڑی ہوئی۔ نمل کے بی بی سیٹر نے نمل کو اس سے لے لیا تھا۔ میم، سر نے منع کیا ہے کچھ بھی کرنے سے۔ سیکرٹری الجھن کا شکار تھی۔ ہانیہ جو اپنا ڈریس کوڈ پہن رہی تھی رک کر اس کی طرف مڑی۔ واٹ؟ تمہارا باس پاگل؟ ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہ کریں؟ وہ اپنا پرس اور موبائل اور سن گلاسز لیے آفس سے باہر آئی۔ ڈرائیور کو کال کر کے گاڑی تیار کرنے کا کہا۔ لفٹ کا بٹن دبا کر اندر کی طرف آئی۔ وہاں کوئی اور بھی تھا، شاید کوئی امپلائی۔ 7ویں منزل سے ان کی لفٹ ابھی 5ویں فلور پر پہنچی تھی، تبھی سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے بالکل قریب ہے۔ وہ جیسے ہی گھومی، شہروز نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تو وہ ایک بیڈ پر بندھی ہوئی تھی۔ کرسی سامنے رکھے شہروز بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ تم؟ وہ بے یقین تھی۔ ویلکم ان مائی پیلس ڈیئر کزن۔ وہ مکروہ چہرہ لیے مسکرایا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ کھولو مجھے شہروز۔ وہ غصے سے غرائی تو وہ چلتے اس کے پاس آیا اور اس پر جھکا۔ یہ پاگل پن نہیں، خوشی ہے میری جان، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارا وہ عاشق جو اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہے، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی معشوقہ اسے دھوکہ دے کر
اس کی بیٹی کو چھوڑ کر خود اپنے پرانے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی تو وہ کیا سوچے گا؟ اور اگر میں 2 راتوں بعد تمہیں آزاد کر دوں تو کیا وہ تمہیں قبول کرے گا؟ شہروز نے مزے سے کہا تو وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ شہروز، بکواس بند کرو اپنی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شہروز نے اس کی گردن پکڑ کر اسی کے رخ پر سگار لگایا تو وہ بری طرح سے تڑپی تھی۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ میں ہاشم نہیں ہوں، میں شہروز ہوں، اور میں تمہارے ساتھ بہت کچھ برا کر دوں گا، وہ دھاڑا۔ پھر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ ویسے مزے کی بات ہے نا، تم سب میرے ایک اشارے پر تباہ ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھو نا، اب میرا کیا ہاشم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ تمہیں حقیقت نہیں پتا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے سامنے کھڑا مزے سے اپنے کیے سارے کرتوت بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے بارات والی رات ظفر کو اس کی فوٹو شاپ شدہ تصویریں بھیجی تھیں، جسے مرہا اور باقیوں کو فون کر کے ہاشم اور ہانیہ کے نام کی جھوٹی کہانی سنائی تھی، اور کیسے اس نے ہاشم کے ڈریم پروجیکٹ کو تباہی کے دروازے پر پہنچایا تھا۔ یعنی ہاشم بے قصور تھا، وہ دھوکے باز نہیں تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے زیر لب بڑبڑائی، نا میری جان، وہ قصوروار تھا۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ اس نے تم سے محبت کر لی تھی۔ وہ بیچارہ تم سے عشق کر بیٹھا تھا، ورنہ دھوکہ تو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ محبت چھوٹی سے کرتا تھا، شادی بڑی سے کروا دی اس کی۔ قسمت نے صحیح کھیل کھیلا تھا ہاشم جہان کے ساتھ۔ وہ قہقہ لگائے ہنستا چلا گیا اور وہ متحیر سی خلا میں گھر رہی تھی۔ کیا وہ اپنی شادی سے پہلے ہی اس سے محبت کرتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ خیر اب وہ کیا ہے کہ میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے شوہر کو تمہاری اور اپنی کچھ پکچرز بھیجوں تاکہ وہ بھی انجوائے کر سکے۔ اسی لیے مجھے تمہیں تھوڑا سا بے لباس کرنا پڑے گا۔ وہ جیسے اس کے قریب آیا اور یہی لمحہ تھا، ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے ہاشم کا چہرہ آیا۔ وہ واقعی صرف اتنا قصوروار تھا کہ اسے ہانیہ سے محبت ہو گئی تھی، ورنہ اس نے تو ہانیہ کو شادی کے بعد کبھی ٹچ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اسے روک رہی تھی اور تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا اور طوفان کی طرح کوئی اس کی طرف بڑھا۔ شہروز نے اسے روکنا چاہا تو ہاشم نے اسے پکڑ کر 2 مکے رسید کیے۔ شہروز کی ناک سے خون بہنے لگا۔ تو ہاتھ لگائے گا میری بیوی کو؟ ہاں، تیری اتنی جرت؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ دیوانہ وار اسے پیٹتا جا رہا تھا۔ پیچھے سے پولیس اہلکار آئے تھے جو اسے روک رہے تھے، جبکہ ہانیہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے صرف دیکھ رہی تھی۔ پولیس شہروز کو لے جا چکی تھی۔ ہاشم اس کی طرف آیا، اس کے ہاتھ کھولے۔ ہانیہ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ اب تک غصے میں تھا۔ وہ اس کے رخساروں کو ہاتھ کے پیالے میں لیے فکر مندی اور نرمی سے پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ وہ بے ہچکی لیتے ہوئے بے ساختہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ہاشم کے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ کھل کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں، اس کے انداز میں زمانوں کی تھکن تھی۔ ہاشم پہلے تو پریشان ہوا، پھر دھیرے سے اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے اسے رونے دیا۔ وہ گھر آ چکے تھے۔ نمل کو بیڈ پر سلا کر وہ خود کچن میں کھڑا چائنیز بنا رہا تھا، جبکہ وہ شیلف پر بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا بخار ٹھیک نہیں ہوا، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ہاشم نے اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے دھیرے سے کہا، مجھے یہ چائنیز رائس کھانے ہیں۔ اس نے ناک سکیڑ کر کہا۔ ہاشم کو نہ جانے کیوں وہ الگ الگ سی لگی تھی، جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں کمرے میں لے آتا ہوں نا، تم آرام کرو، ہاشم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے پاؤں میں درد ہے، منہ بسوڑ کر کہہ رہی تھی۔ ہاشم اس کی طرف مڑا، بہت نرمی سے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا، اور خود وہ چائنیز رائس اور شاشلک ڈش میں نکال کر پلیٹ اور چمچ ٹرے میں رکھ کر وہاں لایا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہے۔ ہاشم نے پلیٹ میں چاول نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر معصومیت سے کہا۔ ہاشم نے آئی برو چکائیں۔ یہ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ کھلا دو پلیز، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی نئی فرمائش پر پہلے تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار دماغ پر تو نہیں چڑھ گیا آپ کے؟ ہانیہ نے خفکی سے اسے گھورا۔ شوہر کا فرض ہے بیوی کا خیال رکھنا۔ ہانیہ کے منہ بسوڑنے پر اس نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر اسے کھانا کھلانے لگا، اور جب وہ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور ہاشم اپنے الگ کمرے میں جانے لگا تو ہانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنی شادی سے پہلے ہی مجھ سے محبت میں مبتلا تھے؟ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں چرائیں۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ شہروز کہہ رہا تھا کہ آپ بے گناہ ہیں، مگر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی،
جب آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو رشتہ آپ ہی کے لیے کیوں بھیجا؟ وہ سراپا سوال بنی پوچھ رہی تھی۔ ہانیہ، ہم اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کریں گے، مجھے سچ جاننا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے قصوروار سمجھو، میں اسی ہی لائق ہوں، مجھے سب جاننا ہے ہاشم۔ ہانیہ پلیز، وہ دو بدو کہے جا رہے تھے۔ ہانیہ نے رک کر اس کے لبوں پر بے ساختہ اپنے لب رکھے تو ہاشم کا پورا وجود جیسے جم گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے یہ سب محسوس کر رہا تھا، مگر کوئی سکون تھا جو اس کے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ بہت نرمی سے ہانیہ اس سے دور ہوئی۔ مجھے سچ جاننا ہے ہاشم، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، ہماری فیملیز کی نظر میں ہمارا کردار پھر سے صاف کرنا چاہتی ہوں، مجھے سچ بتائیں ہاشم، وہ التجا کر رہی تھی۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر اسے ساری حقیقت بتائی۔ یعنی یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ اگر میں وہ لفافہ دینے سے پہلے دیکھ لیتی اس میں میری پکچر ہے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں کتنی غلط تھی ہاشم، میں آپ کو قصوروار سمجھتی رہی، دھوکے باز سمجھتی رہی، مگر اصلی دھوکہ تو آپ کے ساتھ، آپ کے جذباتوں کے ساتھ ہوا۔ ہاشم نے بہت دھیرے سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اگر تم ساتھ دو تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ جو لوگ چلے گئے انہیں واپس نہیں لا سکتے، مگر شہروز کو کڑی سے کڑی سزا دلوا سکتے ہیں۔ اس نے بزنس میں ہمارا نقصان کیا ہے، اس کی بنا پر ہم اس سے اپنے بدلے لے سکتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں مگر یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور مجھے قبول کرو گے۔ تم بھلے مجھ سے نفرت کرتی تھی مگر کہیں نہ کہیں مجھے یہ اطمینان تھا کہ تم میرے پاس ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو، تم محفوظ ہو۔ ہانیہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ تم میرے محافظ ہو ہاشم، نہ جانے کیوں مگر مجھے لگتا ہے میں بہت جلد تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اس کی اپنی شرٹ اتار کر اسے لٹاتے ہوئے اس پر جھکا، اس کی شرٹ کھینچ کر اتاری اور اس کی ناف پر اپنے لب رکھے۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی اور وہ پیاسے کی طرح اسے پی رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر لب رکھ کر زور دیتے ہوئے وہ اس کے اوپر چڑھا تھا۔ ہانیہ سسکی لیتے ہوئے اس کے لمس کو اپنے جسم کے ہر جلتے حصے پر محسوس کر رہی تھی۔ آئی لو یو ڈیئر وائفی، پلیز اب مجھ سے دور نہ جانا۔ ہاشم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ہانیہ نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں صرف غصہ کر کے کمرے سے بھگا دوں، مجھے دوسرے جہان میں لے چلو ہاشم۔ ہاشم نے سر کو خم دیتے ہوئے اس کا ٹراؤزر کھینچا تھا اور پھر وہ دیوانہ وار اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ ہاشم، میں سوچ رہی تھی کہ ہم کچھ ہفتوں کے لیے واپس پاکستان چلتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کام میں مصروف تھا جب ہانیہ نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی تو پاسبل نہیں کیونکہ جو نقصان ہوا ہے اسے ریکور ہونے میں وقت لگے گا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے، ہانیہ اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھی تھی، مگر ہم کب تک اپنی فیملی سے دور رہیں گے؟ ہمیں کبھی تو بات کلیئر کرنی ہوگی نا۔ تم بے قصور ہو اور ہمیں یہ سب کو بتانا ہوگا تاکہ ہم سب پھر سے ایک فیملی بن سکیں۔ ہانیہ نے افسردگی سے کہا تو ہاشم نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے لیے یہ سب سے زیادہ اہم تھا کہ سچائی تم تک پہنچ گئی اور تم نے مجھے معاف کر دیا، مجھے اپنا لیا اور میرا اتنا ساتھ دے رہی ہو۔ اور اب جب کہ تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں سب سنبھال لیں گے، سب کچھ پھر سے ٹھیک کر لیں گے۔ ہاشم نے اسے نرمی سے سمجھایا تو ہانیہ نے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند دیں۔ یو آر مائی کمفرٹ زون ہاشم، ہانیہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاشم کے لب مسکرائے۔ ویل، تمہیں 2 گڈ نیوز دینی تھی۔ ہاشم کی بات پر ہانیہ نے سر اٹھایا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ایک اچھی کمپنی سے آفر آئی ہے، وہ آج شام ہی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہانیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دوسری بھی جان، وہ یہاں آنا چاہتی ہیں، کل صبح تک وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہانیہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اس کے بالوں پر لب رکھے۔ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ کسی گھنے جنگلات کے علاقے میں پھنس چکے تھے اور آس پاس کوئی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دھوپ کے باعث اس کا سر چکرا رہا تھا، کئی بار وہ گری تھی جس سے اس کے گھٹنوں اور کونیوں پر خون اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ ہاشم، ہاشم کہاں ہیں آپ؟ اسے اتنے بڑے جنگل میں شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اور پھر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دور اسے گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ اس طرف دوڑی تو وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شہروز نے ہاتھ میں پستول تان رکھی تھی
جس کی گولی نکل کر ہاشم کے سینے میں پیوست ہوئی۔ ہاشم، نہیں، رک جاؤ شہروز، ایسا مت کرو۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ہاشم کی طرف بڑھ رہی تھی مگر وہ وہیں گر گئی تھی۔ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، آنسوں نے اس کا چہرہ بھگا دیا تھا، گرنے سے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ شہروز نے مسلسل 3 فائر کیے ہاشم کے سینے میں، 2 اور ٹانگوں پر 1 گولی لگی۔ ہانیہ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی بہت تیز، بہت زور سے، اور تبھی اس کی آنکھ کھلی۔ ہاشم! اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ تبھی اس کی نظر بیبی کواٹ میں گئی جو خالی تھا۔ ہانیہ کا ماتھا ٹھٹکا۔ ہاشم تو آفس میں ہوں گے، پھر نمت؟ اٹھ کر باہر بھاگی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ آنسوں کا گلا گھونٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے اسے آج معلوم ہوا تھا۔ پہلے ایسا خواب اور پھر اچانک نمل کا غائب ہو جانا۔ پہلے اس نے ہاشم کی اسٹڈی چیک کی، پھر نمل کا الگ کمرہ جو ہاشم نے نمل کے لیے فل ڈیکور کروایا تھا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو یہاں رہے گی۔ نہ ہاشم تھا نہ نمل۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن تک آئی۔ ملازم کاموں میں مصروف تھے۔ سنو، نمل کہاں؟ کیا ہاشم اسے کہیں لے کر گیا ہے؟ ہاں؟ چپ کیوں کھڑے ہو؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ 2-3 ملازم اس کی غیر ہوتی حالت پر خاموش کھڑے تھے، جبکہ وہ بری طرح بھڑکی۔ اس کے غصے میں بھی ڈر کا عنصر نمایاں تھا۔ تبھی اسے ٹی وی لاؤنج سے ٹی وی کی آواز آنے لگی۔ وہ چھمبے سے وہاں آئی تو دیکھا بی جان نمل کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بی جان! نمل ان کے پاس آ بیٹھی۔ انہوں نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ میں ڈر گئی تھی بی جان۔ انہوں نے اس کے آنسوں کو صاف کیا۔ ڈرو مت، اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ بی جان نے دل سے انہیں ڈھیروں دعائیں دی۔ آج نمل کی برتھ ڈے تھی، ساتھ ہی مرحا کی برسی بھی۔ احمد اور سیم آج جہاں مرحا کو یاد کر رہے تھے وہیں اپنی چھوٹی شرارتی بہن بھی انہیں بہت یاد آ رہی تھی، اور نمل تو ان کی جان کا ٹکڑا تھی۔ بی جان سے کہہ کر ان دونوں نے ویڈیو کال پر نمل کو دیکھنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ بی جان میں کہہ رہی تھی کہ آج نمل کو یہ والے کپڑے۔ آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب بی جان کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس نے اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھا۔ دل چاہا وہ روئے، ان سے بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ انہیں کتنا یاد کرتی ہے، مگر ڈر تھا وہ اسے جھڑک دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ان دونوں کا بھی یہی حال تھا۔ سیم چہرہ جھکائے آنسو بہا رہا تھا، جبکہ احمد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہانیہ سر جھٹک کر واپس پلٹ گئی تھی۔ ہاشم نے مرحا کے نام پر چیریٹی کی تھی اور نمل کے لیے ایک چھوٹا ہال روم ارینج کروایا تھا جہاں اس وقت وہ لوگ موجود تھے۔ تھیم وائٹ اور پنک تھا۔ ہاشم کے چند دوست اور ہانیہ کی دوستیں موجود تھیں۔ گھر آنے کے بعد اس نے نمل کو سلا دیا تھا اور اب خود اندر کھڑکی سے باہر برستی بارش دیکھ رہی تھی۔ وہ اداس تھی۔ ہاشم جو ابھی شاور لے کر آیا تھا اس کے پاس آ رکا، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اداس ہو میری جان؟ نرمی سے مخاطب ہوا۔ ڈرتی ہوں آپ کو اور نمل کو کھونے سے۔ وہ مڑی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا۔ بے ساختہ اس کے آنسوں کو صاف کر کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری جان، کیوں ڈرتی ہوں؟ سب ٹھیک ہو چکا، نکال دو اس ڈر کو اپنے اندر سے۔ ہاشم نے اسے نرمی سے سمجھایا تو اس کے سینے سے لگی سسکیاں لینے لگی۔ 3-4 مہینے ہو چکے ہیں مگر ہر روز مجھے ایسے بھیانک خواب آتے ہیں جیسے میں نے تمہیں کھو دیا۔ ہاشم، میں اب مزید کچھ کھونا نہیں چاہتی، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاشم نے اسے خود میں بھینچا اور بہت دھیرے سے گود میں اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، دیکھو میری جان۔ ہانیہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ نہ میں کہیں جا رہا ہوں نہ ہی نمل۔ میری جان، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہوں، کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ ہاشم نے دھیرے سے باری باری اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے آنسوں کو صاف کیا۔ بھوک لگی ہے مجھے، منہ بسوڑ کر کہا تو ہاشم بے ساختہ مسکرایا۔ مجھے بھی، چلو نائٹ کریونگ کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں۔ ہاشم نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر آنکھ دباتے ہوئے تو وہ مسکرائی۔ 5 منٹ بعد کچن سے کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہاشم فرائی پین لیے پاستا بنا رہا تھا اور ہانیہ نگٹس فرائی کر رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے مصروف دیکھا تو چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انگلی میں کیچپ لگا کر اس کی طرف آئی اور ایک دم اس کی ناک پر لگا دیا۔ ہاشم نے خفگی سے اسے گھورا جبکہ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھی سر پیچھے کیے ہنستی جا رہی تھی۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر ٹشو سے ناک صاف کی۔ وہ پھر سے سیریس ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ساتھ ساتھ وہ دونوں آفس کی باتیں بھی کر رہے تھے اور تبھی نظر بچا کر ہانیہ نے
پیالے میں نکالا مایونیز اس کے گال پر لگایا۔ اوف ہانیہ! ہاشم نے پھر سے اسے گھورا، مگر وہ ہنس رہی تھی اور ہاشم کو اور کیا چاہیے تھا۔ اس نے پھر سے اپنا چہرہ صاف کیا اور کیچپ اور مایونیز اٹھا کر اپنی طرف رکھ لی۔ ہانیہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ ابھی بتاتی ہوں، آئے بڑے۔ ہانیہ نے آس پاس نظر دوڑائی تو اس کی نگاہ کارن فلاور کے پیکٹ پر پڑی۔ اب کی وہ گہرا مسکرائی۔ پہلے تو بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے، بڑی پسند تھی میری شرارتیں، اب کہاں گیا وہ پیار؟ ہانیہ دونوں ہاتھ پشت پر چھپائے ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ جانے من، سارے مسالے مجھ پر لگا دوں گی تو پاستے میں کیا ڈالوں گی میں؟ ہاشم نے آہستگی سے کہا۔ ہمارا پیار ڈال دینا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پر کارن فلاور لگا دیا۔ اب کی بار وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، ہانیہ آگے بھاگ رہی تھی۔ ہاشم نے کارن فلاور کا پیکٹ اٹھایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ ہاشم نہیں، یہ چیٹنگ ہے، دیکھو دیکھو، میں نے تو صرف وہ لگایا تھا بس، وہ کہتے ہوئے اس کے اسٹڈی روم کی طرف اوپر کو بھاگی۔ ہاں میں بھی اتو سا ہی لگاؤں گا، بدلہ لوں گا، فکر نہ کرو۔ ہاشم کہاں اسے بخشنے والا تھا۔ اپنے اسٹڈی ٹیبل کے دوسری طرف کھڑی ہانیہ کو ہاتھوں سے قابو کیا اور اس کے سر پر کارن فلاور کا پیکٹ الٹا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھو تو دونوں سفید بھوت بنے سر پیچھے پھینک کر ہنس رہے تھے۔ تبھی ہاشم کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ہانیہ نے بھی رک کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور دونوں نیچے کو بھاگے۔ کچن آئے تو دیکھا کہ ہاشم کے فرائی پین سے دھواں نکل رہا تھا اور ہانیہ کے سارے نگیٹس روسٹ ہو چکے تھے۔ ہاشم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا اور ہانیہ نے معصومیت سے اسے دیکھا اور دونوں پھر سے ہنس دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹی وی لاؤنج کا دروازہ بند کیے کاؤچ پر ایک دوسرے کی باہوں میں بیٹھے آرڈر کیا ہوا پیزا کھا رہے تھے۔ سامنے کوئی بالی ووڈ رومانٹک مووی چل رہی تھی۔ ہاشم ہانیہ کی دماغی حالت سے باخبر تھا، تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ دنوں وہ دونوں کسی دوسری جگہ ہنی مون پر جائیں گے جہاں اور کوئی نہ ہو۔ ہاشم اور ہانیہ نے آج ایک بزنس مین کی طرف سے دی ہوئی تقریب میں شرکت کی۔ وہاں سب ویسٹرن اسٹائل کے ڈریسز ویئر کیے ہوئے تھے، جبکہ ہانیہ نے سلیو لیس گہرے میرون رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاشم نے گہرے گہرے رنگ کا 3 پیس۔ میوزک پر ہلکا سا ڈانس کرتے ہوئے دونوں سب سے خوبصورت کپل لگ رہے تھے۔ جب ساری لائٹس آف ہوئیں تو ہاشم نے موقع پاتے اس کے لبوں پر جھک کر گستاخی کرنی شروع کر دی۔ وہیں ہانیہ کا سانس رکنے پر برا حال تھا۔ تبھی ہاشم کا فون بجنے لگا۔ وہ اسے ایک ٹیبل کے پاس کھڑا کر کے خود باہر چلا گیا۔ مدم روشنی میں وہاں سب کپل ڈانس میں مصروف تھے، جبکہ وہ ٹیبل پر کوہنی ٹکائے ہاشم کو سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے کاندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے برہنہ بازوں کو دبوچ کر اپنے حصار میں لیا۔ ہانیہ گردن پیچھے کر کے گہرا مسکرائی۔ آنے میں بڑی دیر کر دی میری جان۔ ہانیہ آنکھیں بند کر کے مسکرائی۔ جانتا ہوں میری جان، لیکن اب آ گیا ہوں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کی آواز پہچان کر وہ کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ شہروز منہ پر ماسک لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم جیل سے کب آئے؟ وہ بے یقینی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی۔ تم سے ملنے کا میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، مگر وہ کیا ہے نا کہ تمہارے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا سارا نام ڈوب گیا اور اب میری بیوی مجھ سے میری اولاد چھین کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے برباد کر دیا تم دونوں نے، تو میں نے سوچا کیوں نہ سود سمیت حساب لیا جائے۔ ہانیہ کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگیوں سے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی، مگر تیز میوزک کی وجہ سے اس کی آواز دب گئی تھی۔ شہروز قہقہا لگائے ہنس پڑا۔ چلا جاؤں گا مگر کچھ تو نقصان کروں گا نا، کچھ تو تم سے بھی چھینوں گا نا۔ وہ اس کے قریب آنے لگا تو اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی۔ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، جب سامنے سے آتے ہاشم سے ٹکرائی۔ ہانیہ آرام سے، کیا ہو گیا؟ مجھے پہلے ہی پریشان لگ رہا تھا۔ پریشان اسے دیکھ کر مزید پریشان ہوا۔ وہ ہاشم، شہروز یہاں تھا، وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا وہ نقصان کرے گا، وہ ہمارا نقصان کرے گا۔ ہانیہ اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ وہ ہمارا نقصان کر چکا۔ ہاشم نے اس کے گرد بازوں کا حصار بنا کر شکستگی سے کہا تو ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاشم نے نظریں چرائیں اور ہانیہ کو لگا کہ وہ اب سنبھل نہیں پائے گی، وہ اسی پل اسی لمحے گر جائے گی۔ 2 دن ہو چکے تھے مگر نمل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس اپنا کام بہت پھرتی سے کر رہی تھی، مگر شہروز تو جیسے لندن میں ہی کہیں چھپ گیا۔ پارٹی والی رات نہ جانے کب اور کیسے بہت ہوشیاری سے شہروز ان کے گھر میں گھس آیا اور بی جان کو بے ہوش کر کے خود
نمل کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ پلیز کچھ کھا لو، وہ مسلسل اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں ہاشم، مجھے نمل چاہیے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ وہ ان 2 دنوں میں اچانک سے بہت کمزور لگنے لگی تھی، جبکہ بی جان ٹینشن میں بیڈ ریسٹ پر آ چکی تھی۔ احمد نے جب بی جان کو کال کی اور اسے جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ پہلی فلائٹ سے وہاں آ چکا تھا۔ وہ ساری ناراضگی بھلائے ہاشم کی مدد کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ سے مل کر وہ کافی رویا تھا۔ گھر میں بھی سب پریشان تھے، مگر سب ایک ساتھ لندن نہیں آ سکتے تھے، سو وہیں سے دعائیں کر رہے تھے۔ ہاشم بھائی، شہروز نے اپنا نمبر آن کیا ہے، لوکیشن ٹریس کر لی ہے، وہ پاکستان میں، نہ جانے کیسے مگر وہ پاکستان پہنچ گیا ہے۔ احمد نے فوری اطلاع دی۔ ہانیہ ساکت رہ گئی۔ دوسرے دن وہ لوگ بھی پاکستانی ایئرپورٹ پر موجود تھے، البتہ احمد ابھی لندن میں ہی تھا، کیونکہ بی جان کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکیں۔ سب کے لاکھ اصرار پر ہانیہ شادی کے بعد آج پہلی بار اپنے مائکے واپس آئی تھی۔ سب ساری حقیقت سے واقف ہو چکے تھے اور ان دونوں کو بھی معاف کر چکے تھے، البتہ تلاش جاری تھی۔ جب شام میں ہی ہاشم کے پاس ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی، رنگ ٹون کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاشم نے فون کان سے لگایا تو شہروز کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً فون سپیکر کیا۔ کیسے ہو ہاشم؟ تمہاری محبوبہ کا کیا حال ہے؟ یاد تو بہت آ رہی ہوگی اس معصوم سی جان کی، ہے نا؟ تبھی پاکستان آن پہنچے۔ خیر، مجھے یہ کہنا تھا کہ آخر تم اپنی پہلی بیوی کی آخری نشانی کو بچانا چاہتے ہو تو تم خود اپنی دوسری بیوی کو میرے پاس لے کر آؤ گے۔ بدلے میں میں نہ صرف تمہاری جان بخشوں گا بلکہ تمہاری بیٹی بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، اینڈ آف کورس ہمیشہ کے لیے تم سب کی زندگی سے چلا جاؤں گا، مگر بدلے میں مجھے ہانیہ چاہیے۔ جانتا ہوں کہ فون سپیکر پر ہوگا اور سب سن رہے ہوں گے۔ ہاشم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھی، مگر وہ ابھی کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی اس درندے کے پاس تھی۔ سو ہانیہ، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، میں نے اس بے وفا عورت کے لیے تمہیں دھوکہ دیا۔ میں شرمندہ ہوں، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے تمہاری خوشیاں چھینی ہیں، میں ہی واپس لے کر آؤں گا۔ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ کچھ تو کہو، وہ بہت شدت سے کہہ رہا تھا اور ہانیہ دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شہروز، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، مگر نمل کو واپس کر دو۔ تم کیسے انسان ہو؟ بچوں سے دشمنی نہیں کی جاتی۔ وہ شوق تھی۔ اتنے سالوں سے ہمارے درمیان سانپ پل رہا تھا اور ہم بے خبر تھے۔ ہانیہ کی دادی سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ میری جان، مجھے پیسے نہیں، مجھے تو تم چاہیے ہو۔ کچھ تو رحم کرو اپنے گھر والوں پر، اپنے معصوم شوہر پر۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے وہ لوگ کن کن اذیتوں سے گزرے ہیں، مزید انہیں کوئی تکلیف مت دو۔ ہاشم کا دل کیا فون سے نکل کر شہروز کی گردن توڑ دے۔ ٹھیک ہے، میں تیار، بتاؤ کہاں آنا۔ ہانیہ کے الفاظوں پر سب حیران رہ گئے۔ ایڈریس بھیجتا ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ آنا۔ پہلے تم طلاق نامہ سائن کرو گی، پھر تمہیں میرا بندہ میری بلڈنگ میں میرے پاس لے آئے گا، اور جب تم صحیح سلامت میرے پاس پہنچ جاؤ گی تب میں اس بچی کو ہاشم کے حوالے کر دوں گا۔ ڈیل ڈن، شہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈن۔ ہانیہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ سب کو لگا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ سب نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی، الٹا خودکشی کی دھمکی دینے لگی۔ ہاشم نے سب سے نظر بچا کر ایک کال کی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا۔ 2 گارڈ ہانیہ کے پاس کھڑے تھے جبکہ 2 ہاشم کے پیچھے۔ ہانیہ کے ہاتھ میں ڈیورس پیپرز تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ہاشم کے ساتھ گزارے حسین لمحات آنکھوں کے سامنے منظر کی طرح چلنے لگے۔ ہاشم یاسید سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی اسے ایک نظر بھی اس کو دیکھا تو شاید وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ شہروز اوپر گلاس وال سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دستخط کر کے اس نے پیپرز ہاشم کی طرف بڑھائے اور گارڈ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھی گردن اور چلنے کا انداز وہ پراعتماد لگ رہی تھی۔ شہروز کے کمرے میں پہنچ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ بالآخر میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ شہروز نے جیسے ہی نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ نمل کو ہاشم کے حوالے کرو۔ لہجے میں غراہٹ تھی۔ وہ یک طرفہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا، پھر فون کر کے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی۔ ہانیہ نے خاموش نظر گلاس وال سے باہر کھڑے ہاشم پر ڈالی۔ ایک گارڈ اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھما رہا تھا۔ ڈن، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم پر میرا حق ہے، تم میری ہو۔ شہروز پرسکون انداز میں کاؤچ پر ٹانگ جمائے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔
وہ ہنوز پاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب پولیس نے اس کی پوری بلڈنگ کو گھیرے میں لے لیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ فائرنگ کی آواز پر غصے اور بے یقینی سے اس کی طرف بڑھا، مگر دوسری طرف وہ سہمتی ہوئی اس کے بے حد قریب ہوئی۔ شہروز، تم مجھے بچاؤ، مجھے گولیوں سے ڈر لگتا ہے، پلیز۔ وہ حیران اور پریشان اسے دیکھ رہا تھا جو سچ میں آنسو بہا رہی تھی۔ اگر یہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا کوئی گیم ہے تو یاد رکھو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ دھاڑا تھا مگر وہ ہنوز اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاشم، وہ کہہ رہا تھا اگر میں اس کی نہیں ہوں تو تمہاری بھی نہیں۔ وہ مجھے مار دے گا، شہروز کچھ کرو۔ وہ غصے سے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے دہاڑی تو شہروز کو ایک دم ہوش آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ گولیوں کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں، اس کی ساری سیکیورٹی ختم ہو چکی تھی، سارے گارڈز مارے گئے تھے۔ تو جیسے ہی سیڑھیاں اترنے لگا ہاشم پولیس کے ساتھ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ شہروز نے پھرتی سے کوٹ سے بندوق نکال کر ہانیہ کی کنپٹی پر رکھی۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے مارو گے؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی گارڈ اسے بچانے یہاں موجود نہیں تھا۔ سب جہنم واصل ہو چکے تھے۔ ضرورت پڑی تو ضرور۔ اور یہی وہ موقع تھا جب ہاشم نے ہانیہ کو اشارہ کیا اور ہانیہ نے آستین میں دبا بلیڈ نکال کر اس کے پاؤں میں کھونپ دیا اور وہ لڑکھڑا کر گر چکا تھا، مگر اس نے ہانیہ کا نشانہ لیا تھا۔ وہ جو بھاگ کر ہاشم کے گلے لگی تھی، گولی اس کی کمر پر چلی تھی، مگر کیونکہ ہاشم شہروز کے ارادے بھانپ چکا تھا اس لیے ہانیہ کو گلے لگا کر اس کا رخ دوسری طرف پھیرا اور یہ وہ دوسری گولی تھی جو ہاشم نے اپنی زندگی میں ہانیہ کے لیے کھائی تھی۔ وہ سنبھل نہیں پایا تھا، گولی ریڑھ کی ہڈی کے قریب پیوست ہوئی تھی۔ جو آخری منظر اس نے دیکھا وہ ہانیہ کو اپنے اوپر جھکا دیکھا تھا۔ ہانیہ کے آنسو اس کے چہرے پر گرے تھے اور سب دھندلا ہو گیا۔ ہاسپٹل کی راہداری میں رش لگا۔ ہاشم کے دوست، اس کے چند رشتہ دار، ہانیہ کی فیملی سمیت سب لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے۔ آپریشن ہو چکا تھا، گولی نکال دی گئی تھی، مگر جو خبر سننے کو ملی تھی وہ ہانیہ کو ایک بار پھر توڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ 2 دن تک وہ اس کے پاس ہاسپٹل میں رہی۔ وہ چل نہیں سکتا تھا، کھڑے ہونے کے کوئی چانسز نہ تھے۔ ویل چیئر کو دیکھ کر اچانک وہ رو پڑتی تھی اور ہاشم، وہ مسلسل اللہ پاک سے اپنے ناکردہ غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ سو رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اس کے سرہانے آ بیٹھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، وہ جانتی تھی، اور وہ بھی جانتا تھا کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ دیکھا تھا آپ کو روتے ہوئے میں نے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے آپ، کہ کیوں آپ نے میری بہن سے محبت نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولی تو ہچکی بن گئی، مگر آپ سچے تھے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں جب آپ کے نکاح میں آئی تھی اس دن سے ہمیشہ میں نے آپ کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ بار بار خود کو مرحا کی موت کا قصوروار سمجھتے تھے اور بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک کے بعد میں آپ کو معاف کر دوں اور آپ سے راضی ہو جاؤں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور یہاں ہاشم کا دل رو رہا تھا۔ وہ بے بس تھا، کاش وہ اسے چپ کروا پاتا، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ اسے چپ کرانے اٹھا تو وہ خود بھی رو جائے گا۔ مگر آپ کو لگتا ہے گنہگار صرف آپ تھے، آپ واقف نہیں اس بات سے کہ میں بھی گنہگار ہوں ہاشم۔ ہاشم کی پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ آخر کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں ہاشم، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے مجھے آپ تب پسند آئے تھے۔ ہاں جانتی ہوں میری شہروز سے بات طے تھی، مگر دل پر کہاں بس چلتا ہے کسی کا۔ ہاشم کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا۔ کیا یہ اظہار محبت تھا؟ شوق تو میں بھی رہ گئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ میری بہن کی شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت کچھ برا لگا تھا ہاشم، میرا دل دکھا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے جیسے اعتراف جرم کر رہی تھی۔ ہاشم سے مزید برداشت نہ ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ وہ آنکھیں کھولے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے جذباتوں سے انجان تھے، مگر ان سب میں مرحا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اتنی بڑی سزا ملی کہ وہ زندگی ہار بیٹھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں ہاشم کہ میں نے آپ سے پیار کیا تھا، مگر مرحا نے آپ سے جو کی تھی وہ محبت تھی۔ وہ مر گئی آپ کا کسی اور کے ساتھ چلے جانے کا سن کر، اور آپ نے مجھ سے جو کیا وہ عشق ہے۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا مجھے بچایا۔ اگر 1 سال پہلے بھی آپ نے مجھے بچایا تھا، اپنے زخمی بازوں کی پرواہ کیے بنا مجھے بچایا تھا آپ نے ہاشم۔ وہ ابزار و قطار رو رہی تھی، تبھی سے ہاشم کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔
چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ بھیگی سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو جب میں نے تمہارے سامنے اچانک سے اعتراف محبت کیا تھا تو تم مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگی؟ وہ بولا تو آواز روندھی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ میری بہن کے شوہر کی حیثیت سے میرے ساتھ تھے ہاشم، اور میں نے آپ کی شادی کے بعد اپنا دل آپ کی طرف سے صاف کر لیا تھا۔ کوئی جذبات نہیں رکھے تھے آپ کے لیے، لیکن جب آپ نے یوں اعتراف کیا تو میں ڈر گئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی ہاشم کہ کہیں میں اپنی بہن کو دھوکہ نہ دے دوں، کہیں میں بھی آپ سے اظہار محبت نہ کر بیٹھوں۔ کمزور لمحات میں مجھے سختی دکھانی پڑی۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہنے لگی، مگر اب مزید دور نہیں جاؤں گی آپ سے، میں آپ کے پاس رہوں گی، آپ کے ساتھ، اور آپ فکر نہ کریں ہاشم، ہم آپ کا علاج کروا لیں گے، آپ پھر سے ایک دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہانیہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے تسلی دی تو ہاشم نے گہری زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہانیہ، بہت مشکل ہے، مجھے امید نہیں کہ میں اب چل پاؤں گا۔ تم سب پر بوجھ بن چکا ہوں، کیسے سنبھالو گی تم مجھے؟ میں کتنا پریشان کروں گا میں محتاج ہو گیا ہوں۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا ہانیہ، تم میری وجہ سے اپنی زندگی خراب مت کرو۔ تم نمل کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، مجھ جیسے معذور آدمی کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ وہ کتنی اذیت سے کہہ رہا تھا وہی جانتا تھا، اور وہ حیرت بھرے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں یہاں تمہارا ساتھ مانگ رہی ہوں اور تم مجھے خود سے دور کر رہے ہو۔ میری زندگی تمہارے بنا ادھوری ہے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ وہ اسے غصے سے دکھاتے ہوئے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اسے مضبوطی سے ہاشم کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اتنا کہ ہاشم کو اس کا دباؤ بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ کانپ رہی تھی۔ وہ تمہاری محبت کا امتحان تھا جو تم دے چکی، اب میری باری ہے۔ تم وعدہ کرو مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کرو گے، ورنہ میں اس دفعہ سچ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے روتے روتے دھمکی دی تو ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگا لی۔ وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ ہانیہ کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کا مشکل وقت اب شروع ہوا ہے۔ 2 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو۔ وہ اسٹک کے سہارے کھڑا تھا۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ سے اسٹک چھین کر دور کی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاشم، کتنا وقت گزر چکا ہے اس واقعے کو؟ آخر کب تک اسی طرح اسٹک کے سہارے چلو گے؟ 3 مہینے پہلے ہی تمہاری اس منحوس ویل چیئر سے جان چھٹی ہے، اب تم اپنے پیروں پر چل سکتے ہو، کوشش تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہانیہ اس کا ہاتھ اپنے کاندھے پر گھما کر رکھتے ہوئے اسے سہارا دیے کھڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ، میں گر جاؤں گا یار، وہ مسلسل نفی کیے جا رہا تھا۔ ہانیہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ ہانیہ نے واقعی بہت مشکلات اٹھائی تھیں۔ وہ نہ صرف ہاشم کو بلکہ گھر کو، نمل کو، ہاشم کے آفس کو بھی سنبھال رہی تھی، جبکہ لندن والے آفس کو احمد نے سنبھال رکھا تھا، اور شہروز کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ اس نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ پولیس کی گولیوں سے بھن کر جہنم رسید ہو چکا تھا۔ آج ان کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی۔ ہاشم ویل چیئر پر بیٹھا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا جو ہانیہ نے صبح سے محنت لگا کر ڈیکور کیا تھا۔ اب وہ آخری غبارہ لگا رہی تھی، تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور اسٹول الٹنے لگا۔ ہانیہ! وہ گرتی اس سے پہلے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کی گود میں آنکھیں نیچے چیخ رہی تھی اور ہاشم اسے گھور رہا تھا۔ تبھی ہانیہ نے پہلی ایک آنکھ کھولی، پھر دوسری، اور اب اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت؟ دھیان سے نہیں کر سکتی تھی تم؟ ہاں، ابھی گر جاتی، چوٹ لگ جاتی تمہیں تو۔ وہ سچ میں غصے میں تھا اور ہانیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے کبھی گرنے نہیں دو گے، ہمیشہ کی طرح سنبھال لو گے، اسی لیے میں بے فکر تھی۔ ہانیہ نے کاندھے اچکا کر کہا تو ہاشم ٹھٹکا، اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے تو وہ مسکرایا تھا۔ او مائی گاڈ، میں ٹھیک ہو گیا، میں چل سکتا ہوں، اوہ خدایا، میں چل سکتا ہوں، یاہو! وہ اسے لیے گھما رہا تھا اور وہ اس کی باہوں میں خوشگوار حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ ان کی اینیورسری پر سب نے شرکت کی تھی، سب ہاشم کی صحتیابی پر دل سے خوش تھے۔ دونوں نے ساتھ مل کر کیک کاٹا تھا۔ ہانیہ سرخ رنگ کی ساڑی زیب تن کی اچھی طرح سے تیار ہوئی تھی، اور ہاشم سرخ شرٹ پر بلیک کوٹ پینٹ پہنے وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ فنکشن کے ختم ہونے پر جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر لیٹ کر آرام کر رہی تھی۔ وہ شاید آج کافی تھک چکی تھی۔ ڈیئر وائفی، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ ہاشم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ نواب صاحب ٹھیک سے صحتیاب ہوئے نہیں؟ تحفے تحائف کا سلسلہ شروع؟ یہ کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے کہنے لگی۔
तुर्की के टिकट आज से 15 दिन बाद की बुकिंग है, तब तक मेरा थेरेपी भी कंप्लीट हो जाएगा। हाशिम ने उसके पास बैठते हुए बताया तो हानिया उसके गले लग गई। कुछ देर वो यूं ही उसकी सांसें पीता रहा, फिर बहुत नरमी से उसके लबों को आज़ाद किया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी हनीमून पर नहीं ले जा सका। शादी के बाद तुमने सिर्फ दुख देखे हैं, और इस हादसे के बाद तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नाकारा हो गया हूँ। तुम्हें कोई खुशी दे ही नहीं पाऊँगा, मगर तुमने मुझे बहुत संभाला। तुम्हारी मेहनत, मोहब्बत, हिम्मत और हौसले की वजह से आज मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुशियाँ दे सकूँ। वो उसके सीने पर सर रख कर नरमी से आंखें मूंद गया था और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सुकून दे रही थी। आई ट्रस्ट यू, आई लव यू। हानिया ने उसके सर पर अपना चेहरा टिकाकर सरगोशी की थी। आई लव यू टू, उसने धीरे से कहा और उठकर उसके बालों को लब रखे हानिया उसकी शर्ट उतार कर उसके ऊपर आई थी। हाशिम उसकी नाइट शर्ट के बटन खोल चुका था। इस दफ़ा वो उस पर जुल्म कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए बंद आंखों से उसके जोश को सराह रहा था। आज बहुत वक्त बाद दोनों ने एक दूसरे की थकन उतारी थी और अब हल्कान होकर सो चुके थे। चंद सालों बाद, निमल बेटा, आयरा को गिरा मत देना, वो रोज आएगी। वो मुसलसल 11 साल की निमल को हिदायत दे रही थी, जो अपनी 3 साल की बहन को गोद में लिए लॉन में खेलते हुए चक्कर काट रही थी। नहीं गिरेगी मामा, डोंट वरी, निमल ने दूर से ही ऊंची आवाज़ में कहा तो हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि 7 साल का रोमान मुंह फुलाए वहीं घास पर बैठा था। हानिया ने उसके गोल मटोल गालों को छेड़ा तो उसने महज हानिया को घूरा। अरे मामा के शहजादे, क्या हुआ भाई? हानिया ने उसे प्यार से अपने पास खींच कर बिठाते हुए पूछा तो उसने मजीद मुंह बसोड़ा। आप निमल को दे देती हैं मगर मुझे नहीं देती आयरा, मैं भी तो बड़ा हूं ना, मैं गोद में उठा सकता हूँ, मगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पर, वो मुंह फुलाए कहने लगा। तभी हाशिम वहां उनके साथ आ बैठा। भाई देखे, आपका बेटा नाराज है मुझसे। वजह हाशिम जानता था मगर फिर भी पूछ बैठा, क्या हुआ मेरे लाडले शेर को? हाशिम ने हमेशा की तरह उसके बाल बिखार दिए तो वो पहले मुस्कुराया, फिर याद आने पर वापस मुंह फुला गया। ये आपकी बेगम, ये मुझे मेरी बहन को गोद में नहीं लेने देती। उसकी बातों पर जहाँ हानिया ने उसे घूरा वहीं हाशिम के लब मुस्कुराए। एक्चुअली आप में और आयरा में एज डिफरेंस कम है ना, तभी नहीं देती, कहीं आप उसे गिरा ना दो। हाशिम ने उसे प्यार से समझाया। आप, मैं और मामा में भी तो एज डिफरेंस कम है, आपने तो कभी नहीं गिराया मामा को। रोमान ने नाक से मक्खी उड़ाए तो हाशिम कहका लगाते हंसा था, जबकि वो हैरत से मुंह खोले उसे तो कभी अपने लाडले बेटे को देख रही थी। चुप बदतमीज, पापा ने कब मामा को गोद में उठाया? हाँ, हानिया ने बात कवर अप करना चाही। उठाया था उस रात, मैं जब सो रहा था तो आंख खुली तो पापा आपको गोद में उठाकर किचन में ले जा रहे थे और फिर आप लोगों ने अकेले अकेले पार्टी भी की थी। रोमान ने खफकी से कहा तो हानिया ने सर पकड़ लिया। यानी वो उन पर नजर रखता था, वो हर चीज नोट करता था। शट अप, बिल्कुल चुप, किसी के सामने कह मत देना ये। और आप क्या हंसे जा रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं इसकी हरकतें? अगर इसने ये सब किसी के सामने कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे? हानिया ने हाशिम के बाजू पर चपत लगाते हुए कहा तो उसके करीब हुआ। यही कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके वालिदैन काफ़ी रोमांटिक कपल हैं। वो एक बार फिर हंस रहा था, जबकि वो गर्दन झुकाए ब्लश कर रही थी। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है?